بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جناب سمارٹ لائف کاسٹ، اور میں ہوں آپ کا میزبان عاطف چودھری۔ تو جی جناب، کچھ خبریں جو آپ کے ساتھ ڈسکس میں کرتا رہتا ہوں، کچھ خبریں ہوتی ہیں، کچھ تجزیہ ہوتا ہے، کوئی گفتگو ہوتی ہے، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تو سب سے پہلے تو جناب جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی آج، تو انہوں نے جو پیغام دیا وہ تھوڑا سا پڑھ کے کچھ پوائنٹس میں نے لکھے تھے تو وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یعنی عمران خان سے ملاقات کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک تو واضح پیغام، جو کہ ہر پاکستانی کو پتہ ہے، اور لیڈر ہوتا ہی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں، جس کے سٹانس کے بارے میں ان کے فالورز کو، ان کے سپورٹرز کو، ان کے ووٹرز کو پتہ ہو، اور لیڈرز کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے سپورٹرز کیا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی، یعنی کہہ رہے ہیں، دو نمبری رہی ہے نون لیگ کے سپورٹرز کے ساتھ، جس کو آج کل لوگ پٹواری کہتے ہیں، کہ پٹواریوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے جو جیالے تھے ان کے ساتھ، کہ وہ کوئی اور بات سوچ رہے ہوتے تھے، ان کے لیڈرز کوئی اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بات بتاتے تھے آگے۔ تو اس لیے یہ کلیش تھا، لیکن اس سے فرق کیوں نہیں پڑا؟ کیونکہ یہ سیاسی جماعتوں نے تو الیکشن لڑنا ہی نہیں ہوتا تھا۔ اگر تو پولیٹیکل سسٹم ہوگا، یعنی سیاست میں، تو برے سے برا سیاستدان بھی، برے سے برا جو سیاستدان ہوگا نا، اس کو بھی پتہ ہوگا کہ میں ڈرامہ کروں، لیکن مجھے یہ ڈرامہ کرنا ہے، کیونکہ مجھے 5 سال کے بعد جو ہے یا نیکسٹ الیکشن میں مجھے ووٹ نہیں ملیں گے۔ تو اس لیے وہ اگر برا شخص بھی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اچھا رہتا ہے۔ لیکن جب پورا جو نظام ہے وہ صرف یعنی فرد واحد کے ہاتھ میں، جو کہ ہمیشہ سے پاکستان کا رہا ہے، یعنی فرد واحد کہہ لیں یا ایک طبقہ ملامتیہ جس کو کہہ لیں، یا ڈفرز کہہ لیں، تو ڈفرز کے پاس جب وہ رہا ہے تو اس سے کیا ہوا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی حکومت تو آپ کی، جس کو انہوں نے ہرانا ہے، آپ کے سامنے ہے، کہ جس کی بات عمران خان نے پھر کی ہے، جو الیکشن اس دفعہ چرایا گیا، اور ہر الیکشن ایسے ہی مینج ہوتا رہا، اور اپنی مرضی کے بندے، اور جو پسند نہیں آیا اس کو جناب اتارتے رہے۔ تو بہرحال خان صاحب نے جناب فرمایا ہے کہ حقیقی آزادی تک یہ جنگ جاری رہے گی، یہ تحریک جاری رہے گی۔ پھر اس کے بعد نو سائلنس، بہت بڑا یہ میسج ہے کہ میں خاموش نہیں ہوں گا، یعنی اور مسلمان کوئی بھی ہو، اور کسی پاکستانی کو خاموش نہیں ہونا چاہیے خوف سے، جو آپ کو مولوی بھی سکھاتے ہیں کہ جی خاموشی اختیار کرو، نہیں، آپ نے آواز اٹھاتے رہنا ہے۔ پھر جو ہے کہ 26 نومبر کو جو ہوا، جب اپنے شہریوں کو اس کہہ لیں کہ کیا اب اس کو میں کہوں، یعنی کہ جنہوں نے مارا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، یعنی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اپنے شہریوں کو مارا صرف اس لیے کہ وہ پرامن احتجاج کرنے آئے تھے، ان کو آپ کی 2 نمبری جو ہے وہ پسند نہیں تھی، اور آپ کو آئینہ دکھا رہے تھے، لیکن نہیں، آپ نے بندے مارے۔ تو اس پہ بھی انہوں نے کہا بات ہوگی اس پہ، جب تک یہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، یہ تو ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی۔ پھر 8 فروری کو جب الیکشن چرایا گیا، اور 47 کے ذریعے جو اردلی بٹھائے گئے ان کے خلاف، اور ان کو مانیں گے نہیں، پھر پیکا عدلیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری تک، کہ ہمیں اپنی تحریک کو چلاتے رہنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ کم سے کم ریمیٹنسز جو ہے بھیجیں، تاکہ ان کے لیے پرابلم ہو۔ جو لوگ یعنی آپ کے مطابق، یا جو پاکستان چاہتا ہے، جو نظریہ پاکستان ہے، جو آئین ہے پاکستان، اس کے مطابق نہیں چل رہے، تو پھر آپ کم سے کم انویسٹمنٹ بالکل نہ کریں۔ یہاں انہوں نے یہ نہیں کہا بالکل روک دیں، صرف اپنے جو آپ کے کہہ لیں کہ جن جو ذمہ داریاں ان کا خرچہ بھیجیں، لیکن وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہ کریں، وہاں کے بینک میں پیسے نہ رکھوائیں، وہاں سے باہر نکال لیں۔ یہ آپ کو ساتھ دینا ہوگا، ورنہ یہ جو لوگ ہیں یہ کبھی آپ کے قابو نہیں آنے والے۔ تو اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں کہ اس کے اوپر تجزیہ، لیکن یہ خان صاحب نے گفتگو کی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ایک بڑا جو گیم ڈالی جا رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے، اور 7 نے ویسے کیا سائن، 5 کے 7 ججز نے جناب ایک خط لکھا ہے، اور خط کس کو لکھا ہے؟ یعنی اس سے پہلے ایک خط لکھا گیا تھا، جو 6 ججز نے، اور ISI کا واضح نام لے کر لکھا گیا، اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ بہادر ججز کہہ لیں، جو بھی، میں ان کے بعد میں بات کرتا ہوں، انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اور اب کس کو لکھ رہے ہیں؟ وہ صدر پاکستان کو لکھ رہے ہیں اپنی عدلیہ بحالی کے لیے، تاکہ یہ جو غاصب لوگ ہیں جو قبضہ کیا ہوا ہے، ان سے چھڑایا جائے۔ تو جناب یہاں پہ اب صدر پاکستان کون ہے، یہ بھی آپ کو سوچنا پڑے گا، کہ کیا یہ صدر پاکستان، پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے ایسے صدر کو؟ یعنی اس کیا کہہ لیں شہرت کے ایک شخص کو
اس وہ کلاش کے اس طرح کا جس کا معاش ہو، ان جیسے لوگوں کو کیا جو ہے پاکستان کا آئین ہے، پاکستان یہ مذہب اجازت دیتا ہے کہ یہ 25 کروڑ عوام کے نمائندے بن کے، اور جو انہوں نے اپنے نوکر رکھے ہوئے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، ان کا جو ہے وہ چیف بھی وہی ہو، تو یہ کس نے بنایا ہے، اس کو کون لے کے آیا، یہ بھی آپ کو سوچنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے ایک لکھا ہے کہ جناب جہاں پہ یہ واردات ڈالی جا رہی ہے کہ جونیئر جج کو جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، پوری قوم کو اب پتہ ہے کہ یہ کون کر رہا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو نا کہ جناب عوام یہ کہی کہ شہباز شریف نے یا مریم نواز نے یا نواز شریف نے کیا، نہیں جناب، یہ آپ کے جو وہ نظام دین صاحب ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ہمیشہ سے پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں ایک فرق تھا کہ عوام کو نہیں پتہ ہوتا تھا، لیکن عوام کو اب پتہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ کامران ٹیسوری صاحب کو آپ جانتے ہیں جناب، انہوں نے خطبہ جمعہ دیا ہے، اور یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں تقی عثمانی صاحب نے کہا تھا کہ یعنی حضرت عمر کی مثال دی تھی، نعوذ باللہ، کہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ ملا دیا تھا کہ یہ بھی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اور اب وہ مسجد میں آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ علماء ہیں جو جب یہ کمپنی چاہتی ہے نا کہ ملک میں انسٹیبلٹی ہو، تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر اتنا شور کرتے ہیں کہ، اور ان کے جو لوگ ہیں ان کے سدائے ہوئے وہ سب اٹھ کے آ جاتے ہیں، اور گلیوں میں بازاروں میں، اور یہ عاشق رسول بنتے ہیں۔ کبھی یہ جناب کسی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن جب بھی اچھی بات کرنی ہو، آئین کے لیے بات کرنی ہو، اب جو حقیقی آزادی کا سفر ہے، جہاں ملک میں عورتوں تک کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، یہ لوگ اب کیوں نہیں بول رہے؟ آپ اس پہ سوچتے تو ہوں گے، بہت سارے ماشاءاللہ پاکستانی اب سمجھدار ہیں، لیکن اس پہ تھوڑی سی بات ہے، یہ بھی اس کے پیچھے بھی نظام دین کھڑا ہے۔ قائد اعظم علامہ اقبال جنہوں نے نظریہ دیا پاکستان کا، یعنی خالق تھے نا کہہ لیں کہ، اور خواب دیکھا جو آپ سنتے آئے ہیں، تو انہوں نے ایک جو نظریہ تھا اس میں، یعنی اقبال اس وقت کے ملا کے مولوی کے بھی خلاف تھے کہ انگریز نے ایسے لوگوں کو رکھا ہوا ہے اور ایسے لوگ مولوی بن کے آتے ہیں، نہ صرف وہ تعلیم اس کے وقت کے نظام تعلیم کے خلاف تھے، بلکہ مولوی جو اسلامی تعلیم تھے اس کے بھی خلاف تھے، کہ اس میں ان کا ایک شعر ہے کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جان سکے بیچارہ دو رکعت کا امام۔ تو اس میں بہت بڑا ایک میسج ہے، پنہا ہے۔ اور یہاں پہ مولویوں نے کیا کیا کہ دو طبقے ہیں جی آپ کے جو کبھی بھوکے نہیں مرتے، ایک یہ جو فوجی ہیں یا کہہ لیں بیوروکریسی، اور دوسرا مولوی، یعنی ہمارے آپ نے ملک میں سنا ہوگا کہ جناب مولوی بنا دیں، فوج میں بھرتی کر دیں، ملک عمر بھر کی روٹیاں، اور باقیوں کو یہ مولوی بتاتے ہیں کہ جناب آپ کے اوپر یہ اگر غربت ہے یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کو انہوں نے اس چکر میں ڈالے رکھا کہ جناب آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا، اور آپ کو نہ قرآن پڑھنے دیا، نہ قرآن ترجمے سے پڑھنے دیا۔ اور آج وہی تقی عثمانی صاحب جو بہت بڑے عالم، یعنی اس کو پاکستان میں سمجھا جاتا ہے، جو بندہ سچ نہ بولے، جس کو یہ سمجھنا ہو کہ کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں کرنی، اور جب ملک میں فرعونیت راج کر رہی ہے، تو وہاں پہ ابھی وہ ڈی جی آئی ایس پی آر گئے ہیں جناب، وہ جامعہ بنوریا میں یا کون سا مدرسہ ہے، وہاں پہ ایک مولانا صاحب نے اٹھ کے آئی ایس پی آر کو جو ہے بنا دیا ہے کہ وہ عین اسلامی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ جو ہے اس وقت اس طرح کا آئی ایس پی آر میں، یعنی شرم نہیں آتی، جو یہ چاہتے ہیں وہ منہ سے بولتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں جو کہا جاتا ہے نا کہ قوم منافق ہے، قوم کبھی بھی منافق نہیں ہوتی، ان کے اوپر جو ان کو رول کر رہا ہوتا ہے، ان کے اوپر حکمرانی کرتا ہے نا جو طبقہ، وہ اگر منافق ہوتا ہے تو قوم منافق ہوتی ہے۔ وہ اگر سزا رکھ دے سب کے لیے ایکول، کیسے ممکن ہے؟ یہی وہ پاکستانی ہیں جو بیرون ملک بیٹھے ہوتے ہیں، جو عرب ممالک میں یا یورپین ممالک میں یا امریکہ میں ہمیشہ قانون کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں، نہ تو جرائم میں شامل ہوتے ہیں، اچھے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ اگر پاکستان میں یہ سارا کچھ ہے تو یہاں پہ اس کی وجہ عوام نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ڈولے شاہ کے چوہے ہیں جو 12ویں جماعت پاس ہیں، انہوں نے پورے ملک کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، نہ یہاں عدلیہ آزاد ہے، نہ ججز آزاد ہے، اور انہوں نے صرف اپنے ادارے کو گندا کر رکھا تھا، لیکن اس کو ایک اچھا پیش کرتے تھے، اور باقی ہر ادارے کو اتنا کمزور کر دیا کہ ہر ادارہ ان سے ڈر رہا ہے، اور مکمل ان کا کنٹرول ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ